روزے کے فدیے کے سلسلے میں ترتیب وار مسائل اس طرح سمجھ لینے میں سہولت ہوگی کہ فدیہ کس کے حق میں ہے، فدیے میں کیا دیں، فدیہ کب دیا جائے، فدیہ کس کو دیا جائے، فدیہ نہ دے سکے تو کیا کریں، اگر فدیہ دینے کی حیثیت نہ ہو تو کیا کیا جائے۔ پہلا مسئلہ فدیہ کس کے حق میں ہے۔ اس سلسلے میں فقہا نے لکھا ہے قرآن مجید کی آیت اور احادیث کی روشنی میں کہ مریض دو طرح کے ہوتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت و قدرت نہیں ہے، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جو فی الوقت کسی عارضی بیماری کی وجہ سے یا عارضی کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی ایسی بیماری ہو جو وقتی ہو، بعد میں اس کا علاج ممکن ہے اور صحت یابی کی امید ہو، یا مثلا عورت حمل سے ہو یا دودھ پلا رہی ہو یا کمزوری ہو، یا کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا علاج چل رہا ہے اور صحت کی امید بھی ہے، تو ایسے مریض اور ایسے لوگ جنہیں فی الوقت کسی عارضی امر کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ روزہ موقوف رکھیں گے اور بعد میں روزے کی قضا کریں گے۔ ایسے لوگوں کی طرف سے روزے کا فدیہ جائز نہیں ہوگا اور اس سے روزے کا ذمہ ساقط نہیں ہوگا۔ دوسرے وہ لوگ جو ایسے بیماری میں مبتلا ہو گئے جو لا علاج بیماری ہے، جس کے صحت کی امید بھی نہیں کی جا سکتی، یا ایسے کمزور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں جسے اصطلاح میں شیخ فانی کہا جاتا ہے، جو فنا کے بالکل قریب ہے یا جس کی قوت فنا ہو چکی ہے، اعضاء بالکل کمزور ہو چکے ہیں، روزے کی طاقت اور استطاعت فی الوقت نہیں ہے اور آئندہ بھی اس کی امید نہیں کی جا سکتی، تو اس مجبوری کی حالت میں شریعت کی طرف سے یہ رخصت دی گئی ہے کہ روزے رکھنے کے بجائے اپنے روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیں، اپنے روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیں۔ ایسے لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور جن کے روزوں کا فدیہ شریعت بتا رہی ہو، ان کی طرف سے کوئی دوسرا ان کا رشتہ دار یا کوئی بھی مسلمان روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یا تو خود روزہ رکھیں گے اگر طاقت و استطاعت ہے، یا نہیں تو فدیہ ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ان کی طرف سے روزہ رکھ دے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جو بھی رکھے گا وہ اپنی طرف سے روزہ رکھے گا، وہ اپنا فرض ادا کرے گا۔ عبادات بدنیہ میں شریعت میں نیابت جائز نہیں ہے، کوئی کسی کا نائب نہیں بن سکتا کہ میری نماز تم پڑھ لو، میرا روزہ تم رکھ لو، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ فدیے کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں انہیں مسکین کو کھانا کھلانا ہے، فدیہ دینا ہے۔ اس آیت کے تحت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، هو الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرة لا یستطیعان ان یصوما فیطعمان مکان کل یوم مسکینا، بخاری شریف حدیث نمبر 4505، کہ شیخ کبیر یعنی بوڑھا شخص اور بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ ایسے ہی فقہ حنفی کی کتاب فتاوی شامی میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ أَطْعَمَ 60 مِسْكِينًا كَالْفِطْرَةِ، وفي الشامية قوله كالفطرة قدرا أي نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير۔ فتاوی شامی باب الکفارتی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 478۔ تو اس میں یہی بتایا گیا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور آئندہ بھی اس کی امید نہیں ہے تو اپنے روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیں۔ الموسوعۃ الفقہیہ میں لکھا گیا ہے کہ احناف، شوافع، حنابلہ، جمہور کا مسلک یہی ہے، اس پر اتفاق ہے کہ یہ لوگ اپنی طرف سے فدیہ ادا کر دیں۔
چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول جب بوڑھے ہو گئے اور بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو گیا تو اپنے روزوں کے بدلے ہر مسکین کو روزانہ روٹی اور گوشت کھلایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ 30 مسکینوں کو کھلا دیتے تھے بیک وقت، چونکہ شریعت میں احکام کے سلسلے میں بیجا کسی کو مشقت میں مبتلا کرنا نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تو جو ایسی طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی وہ اپنے روزوں کے بدلے فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو فدیہ کس کے حق میں ہے یہ بات واضح ہو گئی۔ ایسے کمزور اور بوڑھے اور بیمار شخص جنہیں آئندہ موت تک بھی روزہ رکھنے کی طاقت اور امید نہیں ہے، ایسے لوگوں کی طرف سے ہی فدیہ جائز ہوگا، اور جنہیں عارضی بیماری ہو، بعد میں صحت اور روزے کی طاقت اور امید ہو، ان کی طرف سے روزے کا فدیہ ادا نہیں ہوگا، انہیں روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ اب نہ رکھ سکیں تو بعد میں قضا کرنا واجب ہوگا۔ دوسرا مسئلہ فدیے میں کیا دیں، اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت میں فدیۃ طعام مسکین کہ مسکین کو کھانا کھلانا، اور حدیث میں بھی فیطعمانی کا لفظ استعمال کیا گیا، تو آیت کی روشنی میں فقہا نے لکھا ہے کہ 4 طریقے سے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ کھانا کھلائیں گے، یا اس کی رقم ادا کریں گے، یا اناج دیں گے، یا چوتھی کوئی اور چیز کپڑا وغیرہ دیں گے۔ اگر کھانا کھلایا جا رہا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں ایک فقیر کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ضروری ہے۔ 30 دن کا کھانا ایک ہی وقت میں بنا کر فقیر کے سامنے رکھ دیا گیا، اور اسے کہا گیا کہ 30 دن کے روزوں کے بدلے میں ہم 2 وقت کا کھانا تیار کر کے رکھ دیے ہیں، اب آپ کھا لیجیے۔ اس سے ایک ہی دن کا کھانا ادا ہوگا، ایک ہی دن کا فدیہ ادا ہوگا، 30 روزوں کا فدیہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی شخص 30 دن کا کھانا اور 2 وقت کا ایک وقت میں نہیں کھا سکتا ہے۔ یہ ہیلا اور بہانہ ہوگا، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کھلایا جا رہا ہے تو ہر دن الگ الگ 2 وقت کا کھانا کھلانا ضروری ہے۔ کھانا کھلانے میں فقیر کی حیثیت نہیں دیکھی جائے گی کہ فقیر کا کیا کھانے کا معمول ہے، وہ کیا کھانا پسند کرتا ہے، وہ کتنا کھانا پسند کرتا ہے، کتنے پلیٹ سے اس کا پیٹ بھرے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ جس پر فدیہ واجب ہے وہ کیسا کھانا کھاتا ہے، وہ کیسی غذا استعمال کرتا ہے۔ فدیہ جس پر واجب ہے وہ اگر اچھی غذا استعمال کرتا ہے تو اچھا کھانا ہی غریب کو کھلائے گا۔ فدیہ جس پر واجب ہے وہ اگر غریب گھرانے کا ہے اور سادہ سیدھا اس کا کھانا ہے تو وہ اپنا سوکھا روکھا جو کھا رہا ہے وہی غریب کو کھلائے گا۔ کھانا کھلانے میں فدیہ جس پر واجب ہے اس کی حالت دیکھی جائے گی، غریب کی حالت نہیں دیکھی جائے گی۔ اور اگر رقم ادا کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں 2 وقت کے کھانے کی جو رقم ہوتی ہے وہ ادا کرنا واجب ہے۔ اور 2 وقت کے کھانے کی رقم اگر دیکھی جائے، چھوٹے ہوٹل سے لے کر بڑے بڑے 5 اسٹار اور لگژری ہوٹل کی قیمت ہزاروں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں شریعت نے صدقہ فطر کو بنیاد بنایا کہ صدقہ فطر میں جو اناج دیا جاتا ہے اس کی قیمت ادا کی جائے۔ اناج میں گیہوں، جو، کھجور اور کشمش، ان چاروں میں سے کسی کی بھی قیمت صدقہ فطر میں اور روزے کے فدیے میں دی جا سکتی ہے۔ گیہوں اگر اس کی قیمت دی جا رہی ہو تو 1.25 کلو مارکیٹ کے ریٹ کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت ادا کریں۔ جو 3.5 کلو، کھجور 3.5 کلو، کشمش 3.5 کلو مارکیٹ کے ریٹ کی جو قیمت ہوگی وہ ادا کی جائے گی۔ فی الوقت اگر اناج ہی دینا ہو تو 2.25 کلو گیہوں ایک روزے کے بدلے میں، 30 روزوں کے بدلے میں 52.5 کلو ہو جاتے ہیں۔ اور اگر جو، کھجور، کشمش ہی دینا ہو تو 3.5 کلو
ایک روزے کا فدیہ ہے تو 30 روزوں کا فدیہ 105 کلو ہو جاتے ہیں۔ اگر اناج ہی دینا ہو تو یہ گیہوں 2.25 کلو سے 30 دن کا ضرب لگائیں گے تو 52.5 کلو، جو کھجور کشمش سے دینا ہو تو 3.5 کلو کو 30 سے ضرب دیں گے تو 105 کلو ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ان کی قیمت دی جانی ہو، قیمت سے اگر ادا کرنا ہو فدیہ، تو اس سلسلے میں 2.25 کلو گیہوں کی قیمت، ایک روزے کا فدیہ، 3.5 کلو کھجور جو کشمش کی قیمت، ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ اب اسے 30 سے ضرب دے کر جتنی قیمت بنتی ہو وہ ادا کی جائے گی۔ چنانچہ یہاں حیدرآباد کے لحاظ سے جو ان میں سے معتدل درجے کے گیہوں اور ان چیزوں کی قیمت جو معلوم کی گئی، حقر نے معلوم کرنے کی جو کوشش کی ہے مارکیٹ میں مشہور تاجروں سے، اچھا والا گیہوں آج کل جو قیمت چل رہی ہے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، وہ 44 سے 48 روپے 1 کلو گیہوں کی قیمت ہو رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت 72 روپے ہوتی ہے، اور 72 کو 30 سے ضرب دیا جائے گا تو 2160 روپیہ 30 دن کے روزوں کا فدیہ ایک شخص کا بنتا ہے۔ اور اگر جو سے قیمت لگا کر فدیہ ادا کرنا ہو تو 3.5 کلو جو، 3.5 کلو جو کی قیمت، 1 کلو جو کی قیمت ہے 70 روپے اچھا والا، تو 3.5 کلو 245 روپے ہوتے ہیں ایک دن کا فدیہ۔ اس کو اگر 30 دن سے ضرب دیا جائے گا تو 7350 روپیہ ایک روزے دار کا فدیہ ہوتا ہے پورے رمضان کا۔ اور اگر کشمش زیادہ جو مارکیٹ میں اور گھروں میں استعمال ہونے والا معمولی درمیانی درجے کا، اس کی اگر قیمت دیکھی جائے تو 220 روپیہ 1 کلو ہے، 3.5 کلو 770 روپیہ ہوتا ہے۔ 770 روپے کو 30 دن سے ضرب دیا جائے گا تو 23,100 روپے ہوتے ہیں۔ 23,100 روپیہ ایک آدمی کے 30 روزوں کا فدیہ ہوتا ہے۔ کھجور درمیانی درجے کا اگر دیکھا جائے، ویسے کھجور کی مختلف قیمتیں ہیں، کوالٹیز ہیں۔ بالکل معمولی درجے کا جو بینڈ کھجور آتا ہے وہ 120 روپے آج کل فروخت ہو رہا ہے، اس سے تھوڑا آگے کا 250 روپے میں مل رہا ہے۔ سکری کھجور جو مارکیٹ میں چل رہا ہے 400 روپے کے آس پاس ہے، اور کلمی کھجور جو فروخت ہو رہا ہے وہ 650-700 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اجوا کھجور 1300 سے 1400 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ تو ان سب قیمتوں میں درمیانی درجے کا آپ اندازہ کریں گے تو 400 روپے سکری والی جو قیمت ہے وہ 400 روپے ہے، اس سے نیچے کا 250، اس سے نیچے کا 120، 400 سے آگے جائیں گے تو 650-700، پھر 1300 سے 1400 ہے۔ تو 400 روپے والی کھجور کی قیمت لگائی جائے، 3.5 کلو 1400 روپے ہو جاتے ہیں ایک دن کے فدیے کا، اور 1400 روپے کو 30 سے ضرب دیا جائے گا تو 42,000 روپے ہوتے ہیں۔ تو ایک روزے دار کا فدیہ کھجور کے لحاظ سے پورے رمضان کا 42,000 ہوتا ہے۔ اب ان چاروں میں سے درمیانی درجے کا کون سا ہے؟ گیہوں، جو، کھجور، کشمش۔ آپ اندازہ کریں، گیہوں کا بالکل کم ہے 2160 روپیہ، کھجور کا بالکل زیادہ ہے 42,000 روپیے، اور جو اور کشمش ان دونوں میں جو کا بن رہا ہے 7,350 روپیہ اور کشمش کا ہو رہا ہے 23,100 روپیہ۔ تو اس میں درمیانی درجے کا اگر دیکھا جائے گا تو یا تو جو کی قیمت سے ادا کی جائے 7,350 روپیہ یا 23,100 روپیے۔ ہر آدمی اپنے مالی حیثیت کا لحاظ رکھتے ہوئے، ہر شخص اپنی مالی حیثیت کا لحاظ رکھتے ہوئے فدیہ ادا کرنے کی کوشش کرے، محض گیہوں پر اکتفا نہ کرے، کم سے کم درجے کا انتخاب کرنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر
فدیے کے احکام بیان فرمائے وہاں پر اللہ نے یہ لفظ بھی فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو اپنی طرف سے زائد نفل عبادت کر لے گا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اس میں روزہ رکھنے کی جہاں پر ترغیب دی گئی ہے وہیں اس میں اشارہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو فدیہ دینے میں زائد اپنی طرف سے کچھ بڑا چڑھا کر دے گا، زائد اپنی طرف سے ادا کرے گا تو وہ اسی کے حق میں بہتر ہوگا، چونکہ یہ جو فدیہ دیا جا رہا ہے کسی نفل روزے کا نہیں، یہ رمضان کے فرض روزوں کا فدیہ ہے۔ اب آپ اپنی حساب سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کے روزے کی قیمت حیثیت کیا ہے۔ ویسے یہ روزے کا بدل شریعت میں جو بنایا گیا ہے یہ حکم الہی ہے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے روزے میں تو بھوکا رکھا جاتا ہے اور یہاں پر کھلانے کو، پیٹ بھرانے کو روزے کا بدل بنایا جا رہا ہے، امر تعبدی ہے اور ہم اس کے ماننے کے پابند ہیں۔ تو کوشش یہی کی جائے کہ گیہوں کو بنیاد بنانے کے بجائے جو یا کشمش کو بنیاد بنائی جائے۔ البتہ اپنے اپنے شہروں کے لحاظ سے، علاقوں کے لحاظ سے قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں، یہ جو بیان کیا گیا ہے اپنی معلومات سے قیمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر کسی علاقے میں قیمتیں مختلف ہوں وہاں کی قیمت کے لحاظ سے 2.25 کلو 3.5 کلو کا 30 سے ضرب دے کر اپنا حساب کر کے اس کو بنیاد بنا سکتے ہیں اور وہ مسئلہ بتا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ درمیانی اور متوسط درجے کو بنیاد بنائی جائے، گیہوں کو بنیاد نہ بنایا جائے جو بالکل کم ہو جاتا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے 72 روپے فی روز کا اگر فدیہ بنایا جائے تو 72 روپے میں 2 وقت کا کھانا کہاں سے آئے گا؟ قرآن مجید میں جو فرمایا گیا کہ 2 وقت کھانا کھلایا جائے مسکین کو، اور اس کی تشریح میں 2 وقت کا لکھا گیا ہے، تو پھر 2 وقت کا کھانا 72 روپے میں کہاں سے آ جاتا ہے؟ اور کھانا خود کھلائیں گے بھی تو 72 روپے کہاں سے؟ 72 روپے کا خرچ تو بہت کم ہو جاتا ہے، گھر سے بھی اگر کھلایا جائے گا تو بھی کم ہو جاتا ہے، ایک وقت کا کھانا کسی کا 30-35 روپے میں بننا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو کو بنیاد بنایا جائے یا کشمش کو بنیاد بنائی جائے۔ یہ فدیے کے سلسلے میں دوسرا مسئلہ تھا کہ فدیے میں کیا دیں، تو اگر کھانا کھلائیں 2 وقت کا کھلانا ہے اپنی حیثیت سے، اناج دینا ہے 2.25 کلو گیہوں، جو کھجور کشمش سے دینا ہے تو 3.5 کلو، رقم ادا کرنی ہے تو ان کی قیمتوں کا بھی حساب بتایا گیا، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز سے دینا ہو، کپڑے وغیرہ دینا ہو تو کپڑوں کی یا سامان کی جو بھی آپ دیں گے اس کی قیمت کو ان گیہوں، جو، کھجور، کشمش کی قیمت سے موازنہ کیا جائے گا۔ اس کپڑے اور سامان کی قیمت ان کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہو تو پھر اس سے بھی فدیہ ادا کرنا جائز ہے، چنانچہ احسن الفتاویٰ، فتاویٰ محمودیہ وغیرہ میں اس کی صراحت ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ فدیہ کب ادا کیا جائے۔ فدیہ چونکہ رمضان کے روزوں کا بدل ہے اور جب تک رمضان کا چاند دیکھا نہیں جائے گا اس وقت تک اصل یعنی روزے ہی فرض نہیں ہوں گے تو اس کا بدل یعنی فدیہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ جب رمضان شروع ہو جائے روزے واجب ہو جاتے ہیں، فرض ہو جاتے ہیں، اور روزہ جو نہیں رکھ سکتا ہے، جو اصل پہ قادر نہیں ہے، اس پر بدل واجب ہوتا ہے، تو رمضان سے پہلے فدیہ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ رمضان شروع ہو جائے اور پھر حالت ایسی ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور آئندہ بھی امید نہیں ہے تو اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں، خواہ وہ پہلے ہی رمضان میں یعنی رمضان کی پہلی دوسری تاریخ میں ہی اگلے پورے مہینے کے روزوں کا فدیہ ابھی ادا کرنا بھی جائز ہے۔ رمضان میں ادا نہیں کر پائے کسی وجہ سے تو رمضان کے بعد ادا کرنا بھی جائز ہے، لیکن رمضان سے پہلے روزوں کا فدیہ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ کہ فدیے کی رقم کس کو دی جائے، اس سلسلے میں فقہا نے صراحت کی ہے، وَمَصْرَفُ هَٰذِهِ الصَّدَقَةِ مَا هُوَ مَصْرَفُ الزَّكَاةِ، فتاویٰ ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194، کہ جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہی کو صدقہ فطر بھی دینا جائز ہے، جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اپنے اصول اور فروع اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، تو اسی طرح صدقہ فطر بھی انہیں دینا جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے تو صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں ہے، مسلمان کو دینا ہی ضروری ہے۔
اور اس میں محتاج اور مسکین ضرورت مند ہونا بھی ضروری ہے، چونکہ زکوٰۃ بھی اسی آدمی کو دی جائے گی جو ضرورت مند اور محتاج ہوگا۔ البتہ زکوٰۃ کی رقم رشتہ داروں کو دینا ڈبل ثواب کا باعث ہے، ایسے ہی صدقہ فطر اور فدیے کی رقم بھی رشتہ داروں میں دینا ہی افضل ہے، دگنے ثواب کا باعث ہے۔ جہاں پر رشتہ داروں میں زکوٰۃ دینا ڈبل ثواب کا ذریعہ ہے، وہیں پر دینی اداروں اور مدرسوں میں اور خدام دین میں خرچ کرنا بھی دگنے ثواب کا باعث ہے۔ تو فدیے کی رقم دینی اداروں میں جمع کرائی جا سکتی ہے اطلاع کر کے، تاکہ وہ صحیح مصرف میں جمع ہو۔ جیسے زکوٰۃ دیتے وقت اطلاع دینا ضروری ہے اداروں میں، تاکہ وہ زکوٰۃ کی رقم تعمیر وغیرہ میں خرچ نہ ہو، تنخواہ وغیرہ میں خرچ نہ ہو۔ اسی طرح فدیے کی رقم بھی اطلاع کر کے دی جائے، تاکہ وہ بھی تعمیر وغیرہ میں خرچ نہ ہو۔ فدیے کی رقم مسجد میں دینا جائز نہیں ہے، چونکہ زکوٰۃ مسجد میں دینا جائز نہیں ہے، تو اس کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ پانچواں مسئلہ، اگر زکوٰۃ فدیہ نہ دے سکے تو کیا کیا جائے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر فدیہ نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ فدیہ دے سکتا ہے، تو نہ فدیہ دے رہا ہے، تو موت سے پہلے وصیت کرنا واجب ہے کہ میرے اتنے روزے قضا ہو گئے ہیں اور میں ان کا فدیہ بھی ادا نہیں کر سکا ہوں، میرے مال میں سے میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ یہ وصیت کرنا واجب ہے۔ اگر وصیت نہیں کرے گا تو گنہگار ہو کے مرے گا۔ لیکن وصیت کرنے میں شرط یہ بھی ہے کہ مال بھی کچھ چھوڑا ہو۔ فقیر ہے، خالی ہاتھ مر رہا ہے اور پھر وصیت کر رہا ہے کہ میری طرف سے فدیہ ادا کر دیا جائے، تو وصیت نافذ ہونے کے لیے محل ہی نہیں پایا گیا کہ اس نے اپنا کوئی مال ہی نہیں چھوڑا ہے، تو پھر وصیت کہاں سے پوری کی جائے گی؟ شریعت میں تو حکم یہ ہے کہ اگر وہ مال چھوڑ کر بھی مر رہا ہے، پھر بھی اس کے تہائی مال سے ہی اس کی وصیت نافذ ہوگی۔ اب یہاں مال ہی نہیں چھوڑ رہا ہے اور پھر وصیت کر رہا ہے، تو وصیت کیسے نافذ ہوگی؟ تو وصیت نافذ ہونے کے لیے مال چھوڑ کے مر رہا ہو تو پھر وصیت کرنا واجب ہے کہ میرے مال میں سے میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے، میں نے اتنے رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں۔ اگر مال چھوڑا ہے اور وصیت بھی کیا ہے تو اس صورت میں وارثین کی ذمہ داری ہے کہ تدفین کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد میت کے قرضے کا حساب لگائیں۔ اگر قرض دار ہے تو اس کا قرضہ ادا کیا جائے وراثت میں سے، پھر اس کے بعد تیسرے درجے میں اس میت کی وصیت نہ پوری کی جائے، اس کے 1/3 میں سے، اس کی پراپرٹی کے 1/3 میں سے، 1/3 مال میں سے اس کی وصیت نافذ کی جائے اور اس کے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ اگر روزوں کا فدیہ اتنا زیادہ ہے کہ 1/3 میں سے ادا نہیں ہو سکتا، تو جتنا ادا ہو رہا ہے اتنا ادا کر دیا جائے، اور بقیہ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ البتہ وارثین اپنی خوشی سے، بالغ وارثین اپنی خوشی سے اپنے مال میں سے فدیہ ادا کر دیتے ہیں، تو امید ہے اللہ سے کہ وہ فدیہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور قبول ہو جائے گا۔ جس طرح اگر وہ وصیت کیے بغیر انتقال ہو جاتا اور وارثین اس کے روزوں کا اور نمازوں کا حساب لگا کر اپنے اندازے سے فدیہ ادا کر دیتے ہیں، تو قبولیت کی جس طرح امید ہے اور ادائیگی کی توقع ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی ہے کہ وارثین اپنی طرف سے ادا کر دیں گے تو ادا ہو جائے گا۔ چھٹا مسئلہ ہے کہ اگر فدیہ ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اتنا غریب شخص ہے کہ نہ روزے رکھ سکتا ہے نہ فدیہ ادا کرنے کے لیے کوئی مالی حیثیت ہے، تو اس سلسلے میں پہلے تو کوشش یہی کرے کہ جو روکھا سوکھا خود کھا رہا ہے وہی حیثیت والی غذا کسی غریب کو اپنے فدیے میں کھلا دیا کرے 2 وقت میں، اس سے فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اگر اتنا بھی کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں توبہ استغفار کرتا رہے اور نیت یہی رکھے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ استطاعت اور قدرت دے گا تو میں اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دوں گا۔ چنانچہ زبدۃ الفقہ میں یہی مسئلہ لکھا ہے کہ جو ایسی حیثیت والا نہ ہو تو توبہ استغفار اور اس نیت میں رہے کہ جب اللہ حیثیت دے دے تو میں اپنی طرف سے فدیہ ادا کر دوں گا۔ اور یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اگر فدیہ ادا کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے صحت دے دی، بظاہر تو امید نہیں تھی کہ وہ صحت یاب ہو سکے،
لیکن بعد میں صحت مل گئی اور روزہ رکھنے کی طاقت و قدرت حاصل ہو گئی تو جو فدیہ ادا کیا ہے وہ فدیہ اس کی طرف سے نفل صدقہ ہو جائے گا، اب اس کے ذمے روزوں کی قضا ہی واجب ہوگی۔ چونکہ فدیہ میں بنیادی بات یہی شروع میں بتائی گئی تھی کہ فدیہ اس شخص کی طرف سے ہوگا جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور آئندہ بھی اس کی امید نہیں ہے، اور آئندہ اگر اس کی امید نہیں تھی لیکن خلاف توقع وہ صحت یاب ہو گیا اور روزے کی قدرت و طاقت آ گئی تو یہ فدیہ اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، یہ نفل صدقہ بن کر اسے ثواب مل جائے گا۔ اسے اپنے روزے ساقط اور ذمہ آدمی سے ادا ہونے کے لیے روزے رکھنا ضروری ہوگا۔ فدیے کی پوری رقم ایک غریب کو بھی دی جا سکتی ہے، 30 روزوں کا فدیہ ایک آدمی کو بھی دینا درست ہے، اور ایک فدیے کی رقم کئی غریبوں میں تقسیم کرنا بھی درست ہے۔ یعنی گیہوں جو کے جو قیمت ہے وہ پوری رقم ایک آدمی کو بھی دینا درست ہے، اور اس رقم میں سے کچھ حصہ کسی کو اور کچھ حصہ کسی اور کو فقراء میں تقسیم کرنا بھی درست ہے۔ اور جو حکم رمضان کے فرض روزوں کی قضا کا ہے کہ اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو فدیہ ادا کرنا ہے، اسی طرح اگر کسی نے منت مانی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ روزے بھی منت مانے ہوئے نہیں رکھ سکتے ہیں تو ان منت مانے ہوئے روزوں کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے ان روزوں کی طرف سے فدیہ ادا کر دے۔ فدیہ کے سلسلے میں یہ تفصیل تھی۔ تو جب بھی فدیہ ادا کیا جائے تو کوشش یہی ہو کہ فدیہ میں درمیانہ درجے کا انتخاب ہو، زیادہ گھٹیا بھی نہ ہو اور اپنی حیثیت سے زیادہ بھی نہ ہو جو آدمی قرض اور دوسرے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔